اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں. میں 3.5 سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں. میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، میں نے بڑی کوشش کی، لیکن نیب میرے نیچے نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی. نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں، لیکن حکم نہیں آ رہا. جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے. وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلیں کر رہے تھے. میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو احتساب نہیں کریں گے، یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی. تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ عمران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دیں، اس کو بھول جائیں، احتساب کو. مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے، این آر او دے دیں، ان کو نیب کے اندر قانون بدل دیں. یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ان کے لیے کرپشن کیا ہوتی ہے؟ چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں چوری، آپ کا ٹیلی فون چوری ہو گیا. کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ کرپشن ہے. اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی. اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا. اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا، ان کو آنے دیا. وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے، جن کے اوپر اربوں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے، باری باری ان سب کو این آر او دیا گیا. پہلا این آر او جنرل مشرف نے دیا. 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا اس این آر او کی وجہ سے. یہ واپس آئے، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا. اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا. اور انہوں نے کیا کیا؟ اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈرامہ تھا. ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں، یہ کوئی ایک فیک بیانیہ بنایا گیا. میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں، اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈونلڈ لو سے اس کی گفتگو تھی، کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ رکھی نہیں گئی؟ اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈونلڈ لو اس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے؟ کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آیا سامنے؟ اور کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو، ڈیمارچ کرو، ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو؟
تو جب یہ سارا سچ ہے، یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈرامہ تھا، یہ ملک کی توہین ہے، یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے کہ کیا مجال ہے کسی ملک کا ایک چھوٹا سا سرکاری آفیسر امبیسڈر کو کہے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ کبھی سنا یہ ہوتا ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ کسی کی جرات نہیں ہے کرنے کی۔ اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ملک سے ہوا کیا ہے۔